بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے سبق سارے کام کون کر جاتا تھا کی پڑھائی کی، اس کے الفاظ معنی کیے اور سوالات و جوابات کیے۔ اب ہم سوال نمبر 3، ان الفاظ کے ہجے یاد کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ خیال رکھیے سبق کے جملے ہرگز نہ دہرائے جائیں بلکہ انہیں نئے جملوں میں استعمال کیا جائے۔ کون سے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے؟ معمول، راز، خلیفہ، ذمہ داری اور حیرت۔ اور آپ نے ان 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جملے آپ نے بک سے نہیں لینے، ان کی کتاب سے نہیں دہرانے، بلکہ ان کو اپنے الفاظ میں دوبارہ کاپی پر لکھنا ہے۔ قواعد ہے لقب۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کسی شخص کی خوبی یا خامی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی خوبی یا خاص عادت کی وجہ سے اسے جس نام سے پکارا جائے وہ نام لقب کہلاتا ہے۔ مثلاً حضرت ابوبکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کے معنی سچ بولنے والے کے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو نام کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جائے، یعنی وہ نام ہم رکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ خود ہی نام مشہور ہو جاتا ہے ہماری خوبی یا خامی کی وجہ سے، ہماری کسی اچھائی کی وجہ سے یا ہماری کسی برائی کی وجہ سے جو نام ہمارا پڑ جائے اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ جیسے سرگرمی نمبر 4 ہے کہ دیے گئے القاب میں سے درست لقب چن کر انبیاء اور صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ لکھیے اور ان القاب کے معنی بھی استاد سے پوچھیے۔ القاب کیا ہے؟ شیر خدا۔ شیر خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا شیر، یعنی یہ بہادری کو کہتے ہیں، جو شخص بہادر ہو تو یہ شیر خدا حضرت علی کا لقب ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ سیف اللہ۔ سیف اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تلوار، یہ بھی بہادری کی علامت ہے۔ سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کتنے، حضرت خالد بن ولید بہت بہادر تھے اور جنگجو تھے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے غنی۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ سخی کو، یعنی جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے۔ اور چوتھا جو لفظ ہے فاروق۔ فاروق سے مراد ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ اور پانچواں جو لفظ ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ سے مراد ہے اللہ کا دوست۔ روح اللہ۔ روح اللہ کہتے ہیں پاک روح کو۔ اور کلیم اللہ۔ کلیم اللہ یہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے، یعنی کہ وہ کیونکہ اللہ سے کلام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ اور ذبیح اللہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا۔ تو یہ القاب کن صحابہ کے ہیں اور کن انبیاء کے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور آج چونکہ آپ نے دہرائی کی ہے اور آپ یہ کام پہلے سے جانتے ہوں گے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہے واحد والے جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیں جمع والے جملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو واحد کا جملہ ہوگا اس میں ہم ہے کا استعمال کریں گے اور جو جملہ جمع کا ہوگا اس میں ہم ہیں استعمال کریں گے۔ جیسے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے ہیں، یہ جمع ہے کیونکہ بچے جمع ہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ہے، کیونکہ طلحہ کی ایک والدہ ہیں اور ایک والدہ کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ واحد ہیں، وہ ایک ہیں، اس لیے ہم یہاں پر ہے کا استعمال کریں گے۔ اب آپ کو درج ذیل جملے دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ جملوں کو تھی اور تھیں کی مدد سے پور کیجیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تھیں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھی لفظ اور تھیں جو دونوں الفاظ ہیں یہ عورتوں کے لیے یعنی کہ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً بچیاں کھیل رہی تھیں، رخسانہ اپنا کام دل لگا کر کرتی تھی۔ بچیاں جو ہیں یہ جمع ہیں اس لیے تھیں استعمال ہوگا، تھیں استعمال ہوگا، اور رخسانہ واحد ہے اس لیے تھی استعمال ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے، آپ نے سرگرمی نمبر 3 میں درج ذیل جو 5 الفاظ دیے تھے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور باقی جو ہم نے سرگرمیاں کی ان کی دہرائی کرنی ہے۔
اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔